کہ جب مدینہ صحابہ تشریف لائے اور پانی کی بڑی قلت ہوئی، ایک یہودی کے قبضے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا، لیکن وہ یہودی تھا، نسل اس کی یہودی تھی، مسلمانوں سے کیسے محبت کرتا۔ جب اس زمانے میں جیسے دیکھیے نسل خراب تھی، آج بھی اسرائیل میں نسل خراب ہے، جیسے مسلمان دشمنی اس وقت تھی، آج بھی وہ صحیح ہے، اس نے مسلمانوں پر پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع تشریف لائے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول نے حکم دیجیے کہ ہم اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے اکڑا پیسہ دے کر، ظاہر سی بات ہے یہودی 2-4 پیسے میں دنیا نہیں ہوگا، اگر اس کی قیمت 5 پیسے ہوئی تو اس کے ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ 50 پیسے سے نہیں ہوگا، 45 گنا بڑھا گیا۔ اور مہنگے دام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا۔ تو یہ وقت کی سنت آج کی نہیں ہے، مغلیہ سلطنت ہندوستان میں رہی ہے، ہزاروں کروڑوں ایکڑ زمینیں وقف کی ہے لوگوں نے، بادشاہوں نے، جن کی اولاد ہی نہیں ہے اور زمین بہت زیادہ ہے، تو کیا کریں گے بھائی؟ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں زمین۔ اور یہ ہمیشہ سے چلا آتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ آج کا ہے، انگریزوں کے زمانے میں اس زمانے کا وقت ایک بھی بنا ہے کہ اس وقت کی زمینوں کا دیکھ بھال کیسے ہو، اس کا صحیح استعمال کیسے ہو، اس کا بورڈ بنے، اس کی تنظیم بنے، اور وہ ہوا ہمیشہ ہوتا رہا، اور اس کے اندر ترمیم بھی ہوتی ہے، اس چیز کو امینڈمنٹ کہتے ہیں، ترمیم ہوتی ہے۔ پچھلے حکومتوں میں بھی ترمیم ہوتی رہی، لیکن یہ ترمیم ایسی تھی کہ اس میں سدھار کے لیے ترمیم لایا ہے، بگاڑ کے لیے نہیں۔ جو موجودہ حکومت ہے ہماری ہندوستان کی مرکزی حکومت، اس نے بھی ایک ترمیمی بل لایا ہے اس کے خلاف، اس کے خلاف اب تو اس خلاف بھی ہے، اس کے لیے لایا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے یہ بل لا رہے ہیں تاکہ اس کا استعمال پورے طور سے جیسے واقعات نے وقف کیا ہے ویسے ہی اس کا استعمال، اس کا یہ ایجنڈا ہے۔ لیکن اس ترمیم کے جتنے بھی دفعات ہیں اور ترمیم میں جتنا بھی نمبرات ہیں، جب اس کو پڑھا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ شائن بورڈ تو لگا ہوا ہے کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں مسلمانوں کے حفاظت کے لیے اور ان کی زمینوں کی حفاظت کے لیے، لیکن شائن بورڈ کے اندر، بل کے اندر جو باتیں ہیں وہ باہر کے اعلان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں، یعنی منافقت کی چال ہے، سواری کچھ کہہ رہے ہیں اور بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ حکومت نے بڑے شاکرانہ انداز میں اس بل کو لایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی جتنے بھی اوقاف ہیں، ہم آپ نے سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو 4-5 کٹھا زمین ہے، لیکن باہر پورے ہندوستان کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ایسی ہیں جس کے بہت سارے اوقاف ہیں، خانقاہ جس میں بیگھوں بیگھہ کا اوقاف ہے، اور اس کی مالک اور اس کی چیزیں آتی ہیں اور خرچ ہوتی ہیں، مہمانوں پہ ہوتی ہے، متعلمین پہ ہوتی ہے، مدرسین پہ ہوتی ہے، اماموں پہ ہوتی ہے، مسجد کی ہر چیز میں ہوتی ہے۔ یہ بل اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم یہ حقوق جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس حقوق کو ہم چھینیں اور اس کا سارا بانکر ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح اور کمیٹیوں میں اور تنظیموں میں سب رہ سکتے ہیں، یہ جو خاص تنظیم مسلمانوں کی وقف بورڈ کی ہے، چاہے سینٹرل وقف بورڈ ہو چاہے وہ صوبائی وقف بورڈ ہو، اس کے اندر ایک غیر مسلم کی بھی رکنیت اس میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے دفعات ہیں جو بالکل اسلامی قانون کے اور مسلم پرسنل بورڈ، مسلم پرسنل کے خلاف جاتی ہے، جو ہماری آئین شریعت کا قانون ہے، جیسے وقف کا ہوا، میراث کا ہوا، طلاق کا ہوا، عتاق کا ہوا، یہ جو ہمارے مسلم کے پرسنل لاز ہیں، اس کے وہ خلاف اس میں ایک وقف بھی آتا ہے، ایک ہبہ بھی آتا ہے، ایک گفٹ بھی آتا ہے، جس کو گفٹ کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے تمام علماء کرام اور ملی تنظیموں نے سرکار کو اور حکومت کو یہ باور کرایا کہ آپ کی اس بل کے لانے سے ہمارے آئین جو مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ہے اور مسلم پرسنل بورڈ میں جو ہمارے تحفظ کی گئی ہے
اس سے یہ ٹکراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کا یہ بل لانا ہمیں منظور نہیں، تو منظور نہیں تو کچھ نہیں ہے، مطلب ہے کہ ہم داخلے کر کے باہر نکل جائیں گے سڑک پر، نہیں، اس کے لیے ہندوستان میں جو طریقہ کار ہے اس طریقے کو قانون کے دائرے میں ہم اپنائیں، اور اس کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے کیا تھا، سب سے پہلے تحریری طور سے اس کا جواب لکھنا تھا، جو جواب دیا گیا اور اس کو جے پی سی میں بھیجا گیا، لیکن چونکہ فرقہ پرستوں کی طاقت ہے اور اس کی حکومت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح قانون کو توڑ مروڑ کر کے ہم اس بل کو پاس کریں، لیکن ہم اتنے آسان بجلی نہیں ہے کہ دبانے سے دب جائے، 1450 سال سے جو لگے ہوئے ہیں سب مٹانے پر، کبھی اس قانون کے ذریعے، کبھی اس قانون کے ذریعے، کبھی اس قانون کے ذریعے، اس سے پہلے بھی قوانین بنے ہیں اور ٹوٹے ہیں، اسی لیے یہ مسئلہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، پورے ہندوستان کے اوقاف کا مسئلہ ہے، اور اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد جو مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی بدتر، وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں ساری کچھ نکل جائے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کل حکومت ضلع کلکٹر کو یہ پاور دے گی کہ آپ فلانا جگہ جا کر کے وقف بورڈ یا وقف کی جو زمین ہے اس پر آپ لگائیے نوٹس کہ یہ مسجد وقف کی نہیں ہے یا یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، یہ سرکار کی ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ قانون بنا ہوا ہوگا، قانون بس کیا ہوگا، اسی لیے اس کو روکنے کے لیے پوری ملکی طور پر تمام مسلمانوں کی ملی تنظیموں نے، سیاسی تنظیموں نے دھرنا پردرشن بھی کیا ہے، اور آج کے اس جمعہ میں لوگوں سے گزارش کی ہے کہ آپ پرامن طور سے، جو ہندوستان کا جمہوری قانون ہمیں بتاتا ہے، پرامن طور سے علامت لگاتے ہوئے، یہ کالی پٹی اس بات کی علامت ہے کہ ہم آپ کے اس کالے قانون کو اور کالے بل کو نہیں مانتے ہیں اور یہ نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کہیں ابھی جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے مساجد میں نماز پڑھنا ہے اور باہر جا کر کے ہم کھڑے ہو کر کے ایک تصویر لے کر کے اس کو تنظیموں میں بھیج دیں تاکہ حکومت تک یہ بات پہنچے کہ گاؤں گاؤں اور قریے قریے میں لوگوں کے اندر بھی یہ بیداری ہے کہ یہ قانون ان کے خلاف ہے، یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے، اسی لیے پرامن احتجاج کے طور پر ہم نے یہ کالی پٹی باندھی ہے، اور یہ کالی پٹی ہمارے ہندوستان میں نہیں، ہر جگہ بھی کسی چیز کو نہ ماننے کے لیے، واک آؤٹ کرنے کے لیے، اور ہمارے مرضی کے خلاف کوئی چیز ہے اس کو بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی نیتا آتا ہے اور اس کی بات نہیں سننی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ، کالا جھنڈا کھڑا کر دیتے ہیں، ہمیں آپ کی بات نہیں سننی، تو ہم اس کے لیے آج اس احتجاج کو درج کرائیں گے انشاءاللہ، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ہمیں یہ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں یہ مصیبت آج آن پڑی ہے، ہم اگر اپنی پوری زندگی اپنے شریعت پر پورا کما ہم کو اگر ہم عمل کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں متھلا این میڈیا، میں ارشاد ابھی موجود ہے بھلنی گاؤں میں کلواہی پرکھنڈ کے انترگت۔ دیکھیے یہاں کے گرامین لوگ جمعہ کے نماز پڑھ کر کے کالا قانون جو ہے ان کے خلاف پردرشن کر رہے، آئیے اب جاننے کو۔ لوگ نماز پڑھنے آئے تھے کالا کپڑا باندھے ہوئے، سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وقف ترمیمی بل کے خلاف ہم لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہماری جو وقف کے املاک ہے، جو ہمارے پراپرٹی ہے، ہمارے باپ دادا نے مسجد، مدرسہ، عیدگاہ، قبرستان، جنازہ گاہ، درگاہ اس میں جو وقف کیا ہے، حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، اس کو جو ترمیمی بل لایا ہے اس بل کے ذریعہ ہماری جو وقف کی املاک ہے اس پہ قبضہ جمانا چاہتی ہے، حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے اکابرین ہیں، مسلم پسند اللہ بورڈ ہے، جماعت اسلامی ہند ہے، آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے علاوہ جمعیت علماء ہند ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، شیعہ وقف بورڈ ہے، سنی وقف، جتنی بھی ہمارے اکابرین کی تنظیمیں ہیں ہندوستان لیول پہ، ان کے آہوان پہ، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمان نے جو آج احتجاج درج کرایا ہے، بھلنی بھی اس کا ایک حصہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کے قانون پہ ہم پوری قوت کے ساتھ عمل کرنے کے لیے آج آپ بھی کچھ بولیں گے اس مسئلے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور وقف ترمیمی بل جو برسر اقتدار حکومت لا رہی ہے اور جو ظاہر کر رہی ہے اس بات کو کہ ہم یہ
बिल ला कर के मुसलमानों के माल की हिफाजत करेंगे, वो दरअसल मुनाफिकाना चाल है। और इस चाल के ज़रिए से वो ख़ासकर मुसलमानों के औक़ाफ़ पर अपनी मिल्कियत जमाना चाहते हैं, ताकि मुसलमानों के पास जो बची कुची सरमाया है उसको भी हम ले लें। और इसके ज़द में मसाजिद भी, मदारिस भी, मकाबिर भी, खानगाहें सब आएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमान निहत्ते हो जाएंगे, न उसके पास मालो असबाब होंगे, न उसके पास तालीम होंगे, तो वो जिस तरह से चाहेगा मुसलमानों को रोक देगा। इसीलिए आज हर जुमा के अंदर, हर जगह, हर गरीब बस्ती के अंदर हम भलनी से बोल रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है, इस कानून के हम लोग ख़िलाफ़ हैं और ऐसा काला कानून हमें नहीं चाहिए। हम काली पट्टी बांधकर पुरअमन तौर से एहतजाज इस हिंदुस्तानी जमहूरी मुल्क में अमन और सुकून के साथ हम एहतजाज दर्ज करा रहे हैं कि हमें हुकूमत से ऐसा बिल नहीं चाहिए और हर तरफ से हम इसे मुस्तरद करते हैं, नामंजूर करते हैं।